السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے لیا تھا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں داخل ہوگے جنت میں مگر جو یہودی یا نصرانی ہو۔ تلک امانیہم، یہ صرف ان کی آرزویں خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے جھکا لیا، تابع کر لیا، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن یعنی نیکوکار بھی ہو، سنت پر چلنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے کہ نہیں ہے نصرانی کسی چیز پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا نصرانیوں نے کہ نہیں ہے یہودی کسی دین پر۔ وہم یتلون الکتاب، اور حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں ان دونوں گروہوں کے بارے میں بیان ہوا کہ کس طرح ایک دوسرے کو بے دین قرار دیتے، اور یہی ہر گمراہ فرقے جماعت کا ہمیشہ سے اس کا طریقہ چلا آیا ہے کہ دوسروں کو گمراہ قرار دینا اور اپنے آپ کو سچا کہنا۔ اور اس میں بیان ہوا تھا کہ یہودیوں کا نصرانیوں کے بارے میں کہنا کہ کسی دین پر نہیں ہے، ان کا غلط تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، جو عیسائی صحیح تھا، لیکن عیسائیوں کے یہودیوں کے بارے میں کہنا کہ وہ کسی دین پر نہیں، یہ ان کی بات صحیح تھی، کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر کافر ہو چکے تھے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے، یعنی پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اللہ کے دین سچے ہیں جو آسمان سے نازل ہونے والے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان جیسی باتیں، یعنی عرب کے جاہل مشرکین، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں تھے وہ اختلاف کرتے۔ قیامت کے دن ہر اختلاف کا، ہر جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس دن کے فیصلے صرف حقائق کو کھولیں گے، واضح کریں گے، اور لوگوں کے لیے اس حقیقت کو اپنانے کا وقت نہیں ہوگا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا، منع کرتا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، وسعی، اور کوشش کرتا ہے، فی خرابہا، ان کو برباد خراب کرنے کی۔ تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے گھروں مسجدوں سے لوگوں کو روکنا، اللہ کی عبادت سے، ذکر سے، ان چیزوں سے سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان اس سے بڑا کون ظالم ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں، اور کوئی شک نہیں کہ ایک آدمی نہ خود نیکی کرے اور نہ دوسروں کو کرنے دے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ کی مسجدوں کا حق کیا ہے، کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام بلند ہو، نہ کہ غیروں کا۔ اور مسجدوں کی خرابی کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ دو طرح کی خرابی، ایک حصی طور پر ان کو خراب کرنا یا ان کو گرانا، برباد کرنا، اور دوسری اصل خرابی جو ہے ان کی معنوی خرابی، کہ جس میں ان مسجدوں کے اندر شرک و بدعات، قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات اور ان چیزوں کو جو ہے وہاں پھیلایا جانا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کے لیے حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مسجدوں میں مگر خوفزدہ حالت میں۔ لهم فی الدنیا خزی، ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر بندوں کے حق میں کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو اس میں دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا باقی ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس پھر جدھر بھی تم سمت کے اپنا چہرہ پھیرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی سمت ہے، جس میں اس آیت کی مناسبت بیان ہوئی تھی کہ جب اللہ کے مسجدوں سے منع کرنے کی بات آئی تو اللہ ماتا ہے کہ مشرق و مغرب اور تمام سمتیں اور جہتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اگر کسی کو قبلہ کی طرف رخ ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی تو جدھر بھی اس کے لیے ممکن ہو نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور خصوصاً نفل نماز میں عام حالت میں بھی بغیر مجبوری کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے جو ہے وہ بغیر قبلہ کی نماز پڑھتے تھے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آگے کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا ان کافروں نے، یہود و نصارہ نے، کہ اللہ نے اولاد بنا لی. سبحانہ، پاک ہے وہ کہ اس کی کوئی اولاد ہو. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہو قانتون، کل سبھی لہو اس کے لیے ہیں قانتون فرمانبردار تابعدار. بدیع السماوات، بدیع وہ پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی سابقہ مثال کے، یا ایجاد کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ پس کہتا ہے، صرف یقول لہو کہتا ہے اس کو، کن ہو جا فیکون پس وہ چیز ہو جاتی ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے جاہل لوگ، لولا یکلمنا اللہ، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ اللہ ہم سے بات کرتا، او تأتینا آیہ کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آیت آئے، معجزہ آئے. کذالک اسی طرح قال الذین من قبلہم کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان جیسی بات.
تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مل گئے، قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں آیتیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بالحق حق کے ساتھ، بشیراً خوشخبری بشارت دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألوا اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، ولن ترضى عنك اليہود، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ پر یہودی، ولا النصارى اور نہ نصرانی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کرو ان کے دین کی، قل ان ھدی اللہ هو الہدی، کہ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی، هو الہدی، وہی اصل سچی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کرتے ہو اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد الذی اس کے بعد، جاءک آپ کے پاس جو آ چکا، من العلم علم آ چکا، ما لک من اللہ، تو پھر نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، من ولی، نہ کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس سے کفر کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی وہ لوگ ہیں، هم الخاسرون، جو خسارہ نقصان پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 116 سے 121 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے کہ اللہ نے بنا لی اولاد، وقالوا، اور کہا انہوں نے، کہنے والے کون ہیں؟ یہود و نصارہ بھی ہیں جن کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور مشرکین عرب بھی ہیں، اور بھی طرح طرح کے گمراہ کن قسم کے اور بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولادیں، اللہ کے حصے جز، اللہ کے اوتار، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس کی طرح کی اور چیزیں بنائی۔ تو جہاں تک اللہ کی اولاد کا تعلق ہے تو یہودیوں کا کہنا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں بیان فرماتا ہے، وقالت یہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اسی طرح عرب کے مشرک جو ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود بے ایمانوں کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے، اور بعض اسلام کے دعوے دار بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، وہ ان سے بلکہ آگے بڑھے، انہوں نے صرف اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنائے تھے، تو بعض اسلام کے دعوے داروں نے خود ہی کسی اللہ کے بندے کو اللہ بنا دیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ ایک بہت بڑے ہمارے ملکوں کا گرو ہے، اس کا شعر ہے کہ جو اللہ کے نام سے، خدا کے نام سے عرش پر تھا، وہی مدینہ میں مصطفیٰ کے نام سے آ گیا، یعنی اس سے بڑھ کر بھی کفر کی اور انتہا ہے۔ اور دوسروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ اور جز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نور ہے تو اللہ کے نور کا آپ حصہ ہیں، آپ بھی نور ہیں۔ تو کہنے کا مقصد طرح طرح کی گمراہیاں اللہ کے انبیاء کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو پائی جاتی رہی ہیں، تو انہی کا رد کرتے فرماتا اللہ تعالیٰ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا اور اللہ نے اولاد بنا لی۔ اور یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے دعویٰ کرنا، اس طرح کے اللہ کے بارے میں بات کرنا انسان کی بہت بڑی بدماشی کی دلیل ہے کہ کس انتہا کو پہنچا ہے کہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیے، جس کو اللہ نے اپنے لیے گالی قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، یشتمنی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ وہ گالی کیا ہے؟ کہ میری اولاد بناتا ہے، تو اللہ نے اپنے لیے اولاد بنانے کو گالی قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اگر ہمیں سب سے شدید ترین الفاظ ملتے ہیں کسی جرم پر، تو اللہ کی اولاد بنانے پر۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ نے ذکر کیا اس چیز کا کہ
کہ اللہ کی اولاد بنانے والے کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ قریب ہے کہ ان کی بات سے آسمان پھٹ جائیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ اللہ کی اولاد بنا دی، تو اتنا بڑا جرم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا فرماتے ہیں وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور اللہ نے انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا دی۔ اللہ نے آگے اس کا رد کیا سبحانہ، کہ اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ کیوں پاک ہے؟ پاک ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اولاد کا محتاج نہیں۔ ہاں لوگ، مخلوقات، انسان، حیوان جو بھی ہیں اولادوں کے محتاج ہوتے ہیں تاکہ ان کی نسلیں باقی رہیں، اولادوں کے محتاج ہوتے ہیں تاکہ ان کا سہارا بنے، اولادوں کے محتاج ہوتے ہیں تاکہ ان کے وارث بنے، اور طرح طرح کے اس طرح کی لوگوں کے بندوں کی ضروریات۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، اور اس کی وہی ہر چیز کا خود ہی وارث ہے، اس لیے اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں پر 8 طرح سے اللہ نے قرآن کریم میں اس طرح کے بے ایمانوں کا رد کیا ہے جو اللہ کی اولادیں بناتے ہیں۔ سب سے پہلے سبحانہ کے لفظ سے کہ اولاد کے اس کو محتاج ہی نہیں ہے، محتاج نہیں اولاد کا۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ آتا ہے کہہ دیجیے کہ سب تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری عجز میں اس کے کام آنے کے لیے، کیونکہ اس کو کمزوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اللہ فرماتا ہے اس کی اولاد کیوں ہو، بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سبھی اس کی ملکیت ہے۔ اور اولاد کیا باپ کی ملکیت ہوتی ہے؟ ہاں وہ اولاد ہوتی ہے، ملکیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر سبھی کائنات میں جو کچھ ہے آسمان و زمین میں سبھی اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مطلب کہ کائنات میں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کل لہ قانتون، تیسری دلیل یہ دی کہ سبھی اس کے مطیع فرمانبردار ہیں، سبھی اس کے تابع ہیں اور اس کے لیے تابع فرمانبردار ہیں، کوئی اس کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اور جبکہ اولاد جو ہے اس کے اندر باپ کی خصلتیں اور صفات ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، اگلی آیت میں بدیع السماوات، کہ وہ ایجاد کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ بدیع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو پہلی بار بنانا، تو ہر چیز کا موجد وہ ہے، موجد کے معنی ہر چیز کو پہلی بار بنانے والا وہ ہے۔ تو اگر ہر چیز کو پہلی بار بنانے والا وہ ہے تو پھر اولاد کہاں سے آئی؟ اولاد تو باپ سے ہوتی ہے نا۔ ہاں تو ہر چیز کو پہلی بار ایجاد کرنے والا، اس کا مطلب کہ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے جنم جس نے لیا ہو۔ اسی طرح یہ بھی کہ ہمیشہ باپ اور اولاد کے اندر مناسبت ہوتی ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں، کافی ان کے اندر صفتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر آگے فرماتا ہے فإنما یقول لہ کن فیکون، وہ جس چیز کے بارے میں چاہتا ہے کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی محتاجی کا ذکر بیان ہوا کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہاں ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں، تو جو ذات صرف لفظ کن سے ہر چیز بنانے پر قادر ہو اس کو پھر اولاد کی کیا ضرورت۔ اور سورۃ الانعام میں مزید اللہ فرماتا ہے کہ اس کی اولاد کیسے ہوگی وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح سورۃ الاخلاص میں کیا پڑھتے ہیں اللہ الصمد، صمد کے معنی کیا ہے کہ جس کے کوئی حصے جز نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے، اس کے کوئی حصے اجزاء نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ اپنے بار بار فرماتا هو الاول والآخر، اللہ ہی سب سے پہلا اور سب سے وہی آخر ہے۔ تو یہ 8 دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے کی۔ تو یہاں پہ کچھ دلیلوں کا یہاں ذکر ہوا اور کچھ کا باقی جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے باقی آیات میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اور یہاں پھر ہمیں اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ کسی کو کچھ مانگنا ہو تو اسی سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے۔
کل لہو قانتون، کل سبھی لہو اسی کے لیے ہے، قانتون اس کے تابع فرمانبردار ہیں، سبھی اس کے تابع فرمانبردار ہیں، کافر بھی۔ کافر کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ سرکش بدماشی کرتا ہے، تو کیسے اس کے فرمانبردار ہیں، اس کے تابع ہیں؟ تو یہاں پر اللہ کے تابع ہونے کے دو انداز ہیں۔ ایک وہ انداز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قدری کونی طور پر مخلوقات کو اپنے تابع بنا رکھا ہے، اپنے ماتحت بنا رکھا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی، فرعون جیسا بدماش بھی اللہ کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر قدرتیں ہیں، اللہ کے تابع ہیں۔ تو کافر اگرچہ نہیں بھی چاہتا اللہ کے تابع ہونا، لیکن وہ مجبوراً اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور مومن تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اس لیے جس طرح ابن سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قنوت دو طرح کا ہے، ایک قنوت وہ ہے کہ جو عام مخلوقات کا ہے کہ اللہ کے تابع ہونا، چاہے وہ اپنی خوشی سے ہو یا زبردستی ہو، اور دوسرا قنوت کو کیا ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل، کہ وہ کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطیع فردار کھڑا ہے اللہ کے رات کے حصوں میں، تو دوسرا قنوت یا دوسری اللہ کی اطاعت فرمانبرداری وہ ہے جو مومن کے لیے ہے، مومن کے حوالے سے ہے۔ تو یہاں پر دونوں طرح ہی قنوت اور اطاعت اور فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سبھی اس کے لیے ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع بدا یبدأ کے معنی کسی چیز کا ایجاد کرنا، اس کو پہلی بار شروع کرنا، اسی سے لفظ بدعت ہے کہ جس کا شریعت میں وہ قرآن و سنت میں وجود نہ ہو، بعد میں لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہو۔ تو اسی سے لفظ ابداع ہے عربی کے اندر، ابداع کے معنی کسی چیز کا ایجاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان و زمین کو، بلکہ ہر چیز کو پہلی بار ان کو بنانے والا، ان کا موجد ہے، بغیر کسی سابقہ مثال کے۔ کسی سابقہ مثال کے اوپر چیز بنائی جائے تو اس کو ایجاد کا نام نہیں دیتے، اس کو بدیع کا نام نہیں دیتے، ابداع کا نام نہیں دیتے۔ ابداع کب ہوتا ہے کہ جب کسی سابقہ مثال کے بغیر کوئی چیز بنائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دلیل پیش کی اس کے اولاد نہ ہونے کی، کہ ہر چیز کا موجد وہ ہے، ہر چیز کو شروع میں ایجاد کرنے والا ہی وہ ہے، تو اولاد پھر کہاں سے آئی؟ کیونکہ اولاد سے بعد سے پیدا ہوتی ہے۔ تو میں بدیع السماوات والارض، وہ ایجاد کرنے والا، پہلی بار بنانے والا ہے آسمان و زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، وَإِذَا، اور جب قضا کے معنی فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، کسی حکم کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کا بیان کہ وہ کیوں کر اولاد کا محتاج ہو سکتا ہے، جس کی یہ قدرتیں ہیں، جس کی عظمتیں ہیں، کہ صرف لفظ کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، کتنی بڑی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ آسمان و زمین کو اللہ نے اسی طرح سے بنایا، بہت سی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بنایا۔ انسان آدم ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمتوں کا یہ حال ہے کہ صرف لفظ کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ تو قلم کو کہا لکھ دے، قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا لکھ دے۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے قلم چلتا ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا قلم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے تصور سے بالاتر ہے۔ آج بہت بڑی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، طرح طرح کی، کہ جس میں بعض اوقات آپ کسی کو آرڈر دیتے ہو کہ چیز کر دو، لیکن وہ کرتا کہاں تک کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا اس کے کرنے کے اندر طرح طرح کی خرابیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں، سمجھے نا؟ اور صرف محدود سی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے اس کا آرڈر کر دیا اور قلم نے لکھ دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی قدرتیں کیا ہیں، اس کے کیا اختیارات ہیں۔ اور پھر انسان کی حماقت کا، بے وقوفی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس عظیم خالق کو چھوڑ کر جب اوروں کے سامنے گرتا ہے، اپنے سے بدتر حیوانوں کے سامنے گرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قدر بے وقوف کی انتہا میں پہنچا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس وہ چیز کو کہتا ہے کن کہتا ہے ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، فرمایا وقال الذین، اور وہ لوگ جو لا يعلمون، علم نہیں رکھتے، جاہل لوگ ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کو آیت نشانی کیوں نہیں آتی۔ یہ بھی لا یعلمون سے مراد کون ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے عرب کے جاہل مشرک ہیں، ان کا بھی کہنا تھا اور ان کا بھی اس طرح کے مطالبے کرنا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی کتاب آسمان سے نازل کرے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو چشمے نہ چلا دے زمین سے اور تیرے لیے باغات جنتے ہوں، باغات ہوں، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ تو اس طرح کے مطالبے ان کے بھی تھے جس طرح کے مطالبے یہود و نصارہ نے کیے تھے۔ تو ان کا کہنا کہ ہم یعنی کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اچھا، یہاں پر یکلمنا اللہ پر تھوڑی سی تعلیق کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے ہم بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کی کلام حقیقت ہے جس طرح کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ اور یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے جاہل مشرک یہ ان بدعتی لوگوں سے زیادہ عقل مند تھے اور زیادہ سمجھدار تھے، جو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہلاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہی نہیں۔ بعض بے ایمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور بعض کا بدبختوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کلام تو کرتا ہے لیکن کلام وہ جو الفاظ نہیں، حروف نہیں اور نہ سنی جاتی ہے، ایسا کلام جو سنا نہیں جاتا۔ کوئی ایسا بھی کلام ہوتا ہے جو سنا نہ جائے، تو لیکن جب عقلیں پلٹی ہوتی ہیں، ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح کے فلسفے وہاں چلتے ہیں۔ خیر، یہ لمبا ایک موضوع ہے جس میں ہم آپ کو مختصر طور پر اس کا اشارہ کر دینے کافی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر گمراہ کن قسم کے اس طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اسی میں اللہ کے کلام ہونے کا بھی، کلام کا بھی انکار کرنا، قرآن کریم کے بارے میں اللہ کا کلام کا انکار کرنا ایک بہت بڑا ایک فتنہ رہا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جس میں ان کو بڑی اذیتیں دی گئی، لیکن وہ اس موقع پر برقرار رہے، ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام حقیقی ہے جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصرت دی اور یہ عقیدہ ثابت ہوا۔ لیکن ان کے علاوہ بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کلام تو اللہ کرتا ہے لیکن جو نہ سنی جاتی ہے کلام، نہ اس کے کوئی حرف لفظ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جاہلوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، کہ اس کا معنی کیا ہے کہ عرب کے جاہل مشرک لوگ ان کافروں سے بہتر تھے، ان بے ایمانوں سے، ان کے اسلام کے دعوے داروں سے بہتر تھے کہ جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کی صفتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کہتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی۔ اور آیتیں کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی اگر آیتیں قرآن کی ہیں یا اس سے پہلے تورات و انجیل کی ہیں تو بہت سی نازل ہو چکی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مراد اللہ کی طرف سے نشانیاں، اللہ کی عظمتوں کی، اللہ کی قدرتوں کی، توحید کی، تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ عرب کا ایک بدو اٹھ کر کیا کہتا ہے کہ یہ آسمان جو ستاروں سے بھرا پڑا ہے، یہ زمین جس میں پہاڑ وادیاں ہیں، اور یہ سمندر جس میں موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، یہ سبھی چیزیں کس بات کی دلیلیں ہیں؟ سبھی اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو چلانے والا کو رب ہے۔ لیکن جب انسان کی عقل بند ہوتی ہے، پلٹی ہوتی ہے، تو پھر اس کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کرتا؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ ماتا ہے کہ اسی طرح کی باتیں کی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی یہودیوں کی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، کہ موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں گے۔ اور اسی طرح اللہ ماتا ہے سورہ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون، کہ ہمیشہ سے کافروں کی، مشرکوں کی، جاہلوں اور گمراہوں کی باتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ جو کل کے پراپیگنڈے تھے اسلام اور توحید کے خلاف، آج کے مشرکوں جاہلوں کے بھی وہی پراپیگنڈے ہیں۔ اسے ماتا اللہ تعالیٰ تشابہت قلوبہم، ان کے دل مل گئے، یعنی ان گمراہیوں، ان بہرہ رویوں کے حوالے سے سبھی ایک دوسرے جیسے ہیں۔ جو کل کے مشرک اپنے شرک کے لیے باتیں کرتے تھے، آج کے مشرکوں کی وہی دلیلیں ہیں۔ جو کل کے گمراہ اپنی گمراہی پھیلانے کے لیے باتیں کرتے تھے، آج کے گمراہوں کی وہی باتیں ہیں۔ اور اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ سورۃ ذاریات میں اتواصوا بہ،
کیا پہلے لوگ پیچھے والوں کو وصیت کر گئے ہیں کہ نبیوں کو ماننا نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں لانا، اور توحید کو جھٹلانا ہے، اور شرک کو اپنانا ہے، اور اس کو ٹھکرانے کے لیے کیا باتیں کرنی ہیں؟ تو علامات ہے کہ پہلے بعد والوں کو نصیحتیں کر گئے ہیں، ہاں نصیحتیں بھی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ جاہل اور مشرک اور گمراہ جو بڑے ہوتے ہیں اپنے پیچھے والوں کو نصیحتیں بھی کر کے جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور قوم نوح کے بدماشوں نے کیا کہا تھا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نوح کی باتوں میں آ کر ان کی توحید کی باتیں سن کر کہیں اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، اس لیے ان کی وصیتیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جو یعنی عجیب بات دیکھی جاتی ہے کہ زمانے اور صدیاں دور کی ہونے کے باوجود بھی کافروں کا، مشرکوں کا، گمراہوں کے پروپیگنڈے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ان کی سازشیں ایک ہی انداز سے چلتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا جو استاد ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان۔ ان کو سکھانے والا وہ ایک ہے۔ اس لیے جو قوم نوح کے مشرکوں کو جو سکھاتا تھا، آج کے مشرکوں کو وہی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ تم گناہ گار ہو، اللہ تمہاری سنتا نہیں، اور اللہ کے ولی بزرگ، اللہ کے بڑے چہتے، اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ قوم نوح کا بھی یہی فلسفہ تھا، اور آج کے مشرکوں کا بھی وہی فلسفہ ہے۔ تو اسی ماتا اللہ تعالیٰ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے رہے جو ان سے پہلے گزرے تھے، انہی جیسی باتیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی آیتیں نازل نہیں کی، آیتیں نازل بھی کی ہیں اور ان کو کھل کر بیان بھی کیا ہے، لیکن بات صرف ایمان و یقین کی ہے۔ اس معنی قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے تو کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون، لیکن ان آیتوں کو ماننے والے، ان آیتوں کو سمجھنے والے، ان پر عمل پیرا ہونے والے وہی ہیں کہ جن کے دل میں ایمان و یقین ہو، اور جسے پتہ چلا کہ یقین وہ چیز ہے، ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو ہدایت کے رستے اس کے سامنے کھولتا ہے، اور جس کے ذریعے انسان کے سامنے حقائق واضح ہوتے ہیں، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے، حق کیا ہے، اور شرک و بدعات، گمراہیاں وہ چیزیں ہیں، وہ پردے ہیں، وہ اندھیرے ہیں کہ جن کے اندر پڑھ کر انسان کے سامنے حقائق سارے چھپ جاتے ہیں، اس کو حقیقت بھی نظر نہیں آتی۔ پھر اسے میں قد بینا الآیات، ہم نے تو آیتیں کھل کر بیان کر دی ہیں، لیکن ان کو سمجھتا کون ہے، جانتا کون ہے؟ لقوم یوقنون، کہ جن کے دل میں ایمان و یقین ہوتا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انہی بڑی دلیلوں و نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت، آپ کو بھیجنا بھی انہی بڑی نشانیوں میں سے بیان کیا ہے، جس طرح کہ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کس قدر جو ہے اور کس انداز سے بذات خود دلیل ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں بعثت ہونا کہ جب دنیا میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، اور جب لوگوں کو اشد ضرورت تھی کہ ان کی کوئی ہدایت رہنمائی کرنے والا ہو ان کو، اور دوسرا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بچپن سے لے کر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو لوگوں کے لیے حقیقت میں کیا تھا، ان کے لیے ایک نمونہ تھا، ان کے لیے آئیڈیل تھا، حتیٰ کہ مشرک کافر بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے تھے، اور کہیں اگر کافروں نے آپ پر کوئی اعتراض کیے ہیں تو اللہ نے مایا کہ ان کو بتاؤ ذرا، پوچھو ان سے ذرا کہ تم میری زندگی بچپن سے لے کر جانتے ہو، کیا میری زندگی میں تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ جو دین کے اخلاق کے خلاف ہو؟ اور تیسری بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا، آپ کا لایا ہوا قرآن، تو یہ ساری وہ دلیلیں حجتیں ہیں کہ کس بات کی کہ اللہ نے کس انداز سے حق بیان کیا ہے، حق واضح کیا ہے، آپ کو بھیج کر آپ پر قرآن نازل کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بذات خود کس انداز سے جو ہے وہ حق اور یعنی حقیقت واضح کرنے والی ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ اور اس کا معنی کیا ہوا کہ حق کہاں پر ہے؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ حق وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں ہو۔ اور حق کے بعد باقی کیا ہوتا ہے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ ماتا ہے کہ حق کے بعد باقی جو ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی اور چیز سے حق ہدایت تلاش کرتا ہے، کسی اور چیز کو سمجھتا ہے کہ وہاں پر حق ملے گا، وہاں پر حق نہیں بلکہ وہاں سے گمراہی ملتی ہے۔ اگر کسی کو حق چاہیے تو وہ قرآن و سنت کے اندر ہی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی آپ گارنٹی دے کر گئے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ یہی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم دونوں پر چلتے رہو کہ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت ہے۔ تو یہ وہ حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس حق کو اپنانے کی اور جس پر ایک مسلمان کو چلنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ بشیرا و نذیرا، پھر آپ کا کام کیا ہے؟
آپ کے دو بڑے کام، ایک بشارت خوشخبری دینا، دوسرا ڈرانا اور وارننگ دینا۔ جو ایمان لے آئے، آپ کے رستے پر چل پڑے، اللہ کی اطاعت قبول کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہیں اللہ کی بخشش کی، مغفرت کی اور جنتوں کی۔ اور جو اس کو نہ اپنائے اور جس کے برخلاف چلے، یا تو ویسے ہی انکار کر کے کافر بن جائے، یا ایمان کے دعوے کر کے پھر بھی کتاب و سنت سے روگردانی کرے، اس حق کو نہ اپنائے جو حق آپ لے کر آئے ہیں، پھر اس کے لیے آپ کیا ہے؟ نذیراً، ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلَا تُسْأَلُ، اور آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ اور جب جہنم والوں کے بارے میں آتا ہے اصحاب، یہاں پر معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ جہنمی ہیں۔ اس سے مراد عام طور پر کافر و مشرک، وہ شخص جو کہ توحید پر ہو، سنت پر ہو، لیکن کوئی کبیرہ گناہ اس نے کر لیے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوگا، اس کو اصحاب النار نہیں کہا جاتا۔ تو میں کہ آپ سے ان اصحاب النار کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ آگ میں کیوں گئے ہیں۔ بعض اوقات کلاس میں زیادہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں تو ٹیچر کی کم بختی آتی ہے، اتنے طالب علم فیل کیوں ہوئے ہیں، اسے پوچھا جاتا ہے۔ تو کیا انبیاء رسولوں کا بھی یہ معاملہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء رسولوں کا کام انما علیک البلاغ، کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا، ان کو اللہ کا حکم بتانا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا وہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس لیے اللہ کے انبیاء اور رسول، اور بلکہ صرف وہی نہیں، جو بھی داعی حق ہے، اس کا کام لوگوں کو حق بات بتانا ہے، حق بات سمجھانا ہے، اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر طریقے سے ان تک پہنچانا ہے۔ اگر کوئی اس کو اپناتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے، نہیں اپناتا تو اس کی بدبختی ہے۔ نہ تو اللہ کے رسولوں، نبیوں سے کوئی سوال ہوگا کہ لوگ اتنے مشرک کیوں، اتنے کافر مشرک کیوں رہے، اتنے لوگ جہنم کو کیوں گئے، اور نہ ہی کسی داعی حق سے اس بات کا سوال ہوگا۔ اور یہاں پر بہت بڑی حقیقت تنبیہ ہے کہ بعض اوقات دعوت دینے والے پریشان ہو جاتے کہ لوگ ہماری بات کیوں نہیں مانتے، لوگ ہماری بات کیوں نہیں سنتے۔ اس لیے اللہ کے انبیاء اگر نہیں سنا سکتے، وہ نہیں منوا سکتے، اگر اللہ کے نبی نہیں منوا سکتے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو منوائیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ داعی حق کا کام صرف لوگوں کو بتانا ہے، ان کو منوانا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم کو کیوں گئے ہیں، یہ کافر کیوں تھے۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، حق پہنچا دیا، تبلیغ کر دی، اب ان کا نہ اپنانا ہے کہ اپنی بدبختی تھی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ کی بات چل رہی ہے، ان کی سازشیں، ان کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ صاحب آیتوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کس انداز سے ان کی کوششیں ہیں اہل ایمان کو ایمان سے پھیر کر کافر بنانے کی، ان کو گمراہ کرنے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس حقیقت کو واضح کیا، اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے سامنے، کہ تم یہود و نصارہ کو کتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کر لو، کتنا بھی ان کے مطابق چل پڑو، کتنی بھی ان کی باتیں مان لو، ان کے کلچر اپنا لو، ان کے طور طریقے لے لو، کچھ بھی کر لو، ولن ترضا، اور لن کا لفظ آتا ہے ہمیشہ کے لیے، کسی چیز کی نفی کے لیے، للنفی المحبت جس کو عربی میں کہتے ہیں، کہ ہمیشہ کے نفی کے، کہ کبھی بھی راضی نہ ہوں گے، کبھی بھی خوش نہ ہوں گے یہود و نصارہ تم سے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین پر چل پڑو، ان کا دین اپنا لو۔ یعنی جب تک یہودی نہیں بن جاتے، جب تک نصرانی نہیں بن جاتے خود، اس وقت تک یہ آپ پر راضی نہ ہوں گے۔ اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے، تو آپ کی کوشش تھی یہود و نصارہ کی موافقت کرنا ایسی چیزوں میں جس میں اللہ کے حکم، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ کس لیے؟ کہ تاکہ ان لوگوں کو قریب کیا جائے، ان کو دعوت دی جا سکے، ان کو قریب کیا جا سکے۔ اور اسی لیے آپ دیکھو کہ آپ نے مدینہ پہنچتے ساتھ ہی میثاق مدینہ کے نام کا ایک معاہدہ کیا، اور کافی ان کے لوگوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا، لیکن چونکہ قومی بدماش تھی، صاحب کا زمانوں سے ان کی بدماشیاں واضح طور پر، آئے دن غداریاں، آئے دن بدعہدیاں اور اس طرح کی شرارتیں ان کا کام تھا۔ تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا ان لوگوں کی ہر درمی، ان کا تعصب، ان کا عناد، پھر آپ کا اگلا کام کیا تھا؟ ان کی مخالفت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کریم میں بھی اسلام کا مزاج کیا ہے کہ کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، کہ ان کی موافقت نہ کی جائے کسی کافر مشرک کی، چاہے وہ عام کافر مشرک ہو یا کوئی یہودی نصرانی ہو۔ تو آپ مت خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور اس میں آپ نے کئی کام بتائے، یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہودیوں کے خلاف کرو۔ یہ کام آپ نے کب کیا؟ جب اس قوم کی ہر درمی دیکھی،
ورنہ شروع میں آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو ساتھ ملایا جائے، ان کو قریب کیا جائے، تو ایسی چیزیں جس میں کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہوتی آپ ان کی موافقت کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ ماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ جتنی بھی ان کو کوششیں کریں اپنے ساتھ ملانے کی، کتنی بھی ان کی موافقتیں کر لو، یہ کبھی بھی تم پر راضی نہ ہوں گے جب تک خود تم یہودی یا نصرانی نہیں بن جاتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو اپنا لو۔ اور یہ حقیقت میں امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی یا کافر مشرک کوئی بھی ہے، ہم ان کے کلچر اپنا کے ان کی شکلیں بنا کر ان جیسی شکلیں بنا لی، ان کے لباس پہن لیے، ان کے کلچر اپنا لیے اور ان کے طور طریقے سارے بنا لیے، بزنس کاروبار سارے ان کے، تعلیمی سسٹم سارے ان کافروں سے لے لیے، اپنی عدالتوں کورٹوں کے نظام سارے ان کے لے لیے، سمجھے نا، ہر چیز ان کی اپنا لی، لیکن پھر بھی وہ آپ کے دوست بنے نہیں بنے۔ تاریخ بھی اس پر شاہد ہے اور آج بھی اس بات کی کھلی گواہی ہے کہ کافر کتنا بھی آپ ان کے ساتھ مل جاؤ، کتنے بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا لو، جب تک اس جیسا کافر نہ بن جاؤ، ان کے دین کو نہ اپنا لو، اس وقت تک تم ان سے الگ ہو، تمہارا دشمن ہے، تم اس کے دشمن ہو۔ اور کسی کو اگر شک ہے تو تاریخ پڑھ کر دیکھے کہ کفر اور اسلام کے مارکوں کے اندر بعض اوقات ایسے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کو نیست و نابود کیا گیا کہ جو صرف اسلام کا نام جانتے تھے، اس سے بڑھ کر ان کو کچھ نہیں۔ اگر کسی کو یقینی آتا تو چند سال پہلے ہی بوسنیا ہرسک میں جو ہوا ہے، بوسنیا وغیرہ میں جو کچھ ہوا ہے، ہاں یہ وہ لوگ تھے جو 70 سال روس کے کمیونزم کے اس کے ماتحت رہے، ان کو دین کا اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، صرف نام کے مسلمان، صرف ختنے کے مسلمان۔ لیکن جب وہاں پر کفر و اسلام کا مارکا کھڑا ہوتا ہے تو ان کافروں نے کس انداز سے ان صرف نام کے برائے نام مسلمانوں کو کس انداز سے تحس نحس کیا کہ چونکہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حقیقت کو جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتا ہے، تو کتنا بھی کافروں کو راضی کرنے کی خوش کرنے کی کوششیں کر لو، کبھی تم پر راضی نہ ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین پر چل پڑو۔ اب یہودیوں کا دین الگ ہے، نصرانیوں کا الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا دین، اس سے معلوم کیا ہوا، الکفر ملت واحدہ۔ اللہ کے نبی اثرات جو فرماتے ہیں کہ کفر سبھی کا سبھی ایک ہی دین ہے، یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کفر چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی ہندو سکھ ہو، کوئی اور کافر بے ایمان ہو، کوئی اسلام کے خلاف سبھی ایک ہیں۔ ہاں ان کے نام الگ الگ ہوں گے، ان کے طور طریقے الگ ہوں گے، لیکن جب اسلام کا مقابلہ ہوگا تو سبھی ایک ہیں، ملت واحدہ۔ اس معنی کہ جب تک ان کے دین پر نہ چل پڑو، خود یہودی نصرانی نہ بن جاؤ، اس وقت تک وہ تم پر راضی نہ ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اچھا کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ یہودی بنے یا نصرانی بنے، ہمارے دین پر چلیں؟ ان کا دعویٰ، ان کی غلط فہمی کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں، ہم ہی سچے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے دعوے کا رد کرتے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ اگر کوئی سچی ہدایت ہے، حقیقی ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے جو آسمان سے اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ اصل ہدایت وہ ہے جو اس ہدایت پر ہے وہ حق پر ہے، جو اس ہدایت پر نہیں ہے باطل پر ہے، چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی کہلا لے، چاہے ہدایت کے جتنے بھی دعوے کر لے۔ قل ان ھدی اللہ، کہہ دیجیے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے آسمان سے کتاب و سنت کی شکل میں، ھو الھدی، وہی جو ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ کیا ہے، وہ احوا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس سے آگے فرمایا کہ اگر آپ کی ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو تو پتہ چلا کہ ہدایت اور احوا، خواہشات دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، مخالف چیزیں ہیں۔ ہدایت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی اتباع کی جائے، اور احوا خواہشات کی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلا جائے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں۔ یہ ہمارے ملا مفتی بعض اوقات اپنی طرف سے فتوے جڑنے والے، یہ کیا ہے، احوا ہے، اپنی خواہشات ہیں، اور ہدایت کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت کہاں پر ہے اور ہدایت کہاں کیسے ملتی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس سے مایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہو، جس کو اپنا دین سمجھتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت ہے، اللہ ماتا ہے وہ ہدایت نہیں بلکہ وہ ان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا، وہی کا علم آپ کو مل چکا، کتاب و سنت کا علم آپ کے پاس آ چکا، اس کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات پر چلتے ہو، ان کی بات مانتے ہو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے بہت بڑی وارننگ دے دی۔ اگر ایسا کرتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارا نہ کوئی حامی و ناصر ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، نہ کوئی تمہارا دوست ہے۔ یعنی کیا مانا کہ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستیاں، اللہ کی طرف سے ہر طرح کی مدد نصرت تم سے دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چھوڑ دیتا ہے
پھر اس کے لیے سوائے بربادی اور ہلاکت کے اور کچھ نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اچھا، صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ علامت الذین آتینہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اس سے مراد صاحب کا اہل کتاب بھی وہ لوگ جو ایمان لائے، جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جیسے لوگ ہیں۔ اور آتینہم الکتاب میں سب سے جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، چاہے وہ سابقہ کتابوں پر عمل پیرا تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پر اس پر ایمان لا کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیا معنی تلاوت کرنے کا؟ ہمارے کہتے ہیں کہ قاری صاحب کی قرأت بہت اچھی ہو، تلفظ بہت اچھا ہو، سمجھے نا؟ اور اسی لیے ہمارے بہت سے لوگوں کا اسی پر بیچاروں کا زور ہوتا ہے۔ ایک لفظ کی سمجھ نہ آئے کوئی مشکل نہیں، کسی بات کا پتہ چلنا چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے کوئی مشکل نہیں، بس قرآن کے الفاظ بہت اچھے ہوں، اس کی ادائیگی بہت اچھی ہو جائے۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی اچھا ہونا ایک مطلوبہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی ترغیب دی، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر بہت اچھے انداز سے پڑھو۔ لیکن صرف اس کے الفاظ پر، اس کے حروف پر بھی سارا زور لگا دینا، یہ کوئی قرآن کی تلاوت کا حق نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے اندر 3 چیزیں ہیں: اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا، اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی جس کو قرات کہتے ہیں، اور دوسرا اس کے معنی کو جاننا، اس کے معنی کو سمجھنا جو اس کی تفسیر ہے، اور تیسرا اس کی تلاوت، اس پر عمل پیرا ہونا۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت، اور یہی وہ تلاوت تھی جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتوں سے آگے نہ بڑھتے تھے جب تک ان 10 آیتوں کو پڑھ کر اچھے طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل نہ کر لیتے تھے۔ تو ان کے ہاں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی تھیں، اور ہمارے ہاں بس قاریوں حافظوں کا وہ لفظوں پر زور لگا ہوا ہے، ایک لفظ کی سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اسی اللہ فرماتا ہے کہ یتلون حق تلاوت کے اندر ہی قرآن کے اچھے انداز سے، اس کے صحیح الفاظ سے اس کی ادائیگی بھی ہے، اور بہتر سے بہتر آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا بھی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اچھا آگے کیا مطلب؟ اولئک یؤمنون بہ، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن کی صحیح الفاظ سے، صحیح انداز سے تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر اس کو عمل پیرا ہونے والے، یہ ہے جو سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور شیخ ابن عثیمین یہاں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ جن کا انداز صرف قرآن کے الفاظ پر زور لگا ہوا ہے وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، اور جن کا جس قدر قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کے فہم حاصل کرنے میں یا اس پر عمل پیرا ہونے میں کوئی کمی کمزوری ہے، اسی قدر ان کا ایمان کمزور ہے۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کیا رکھی ہے؟ قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو صحیح انداز سے اس کی تلاوت کرنا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس قرآن سے کفر کرتا ہے، یا تو ایسے نہیں مانتا، اور یا مان کر پھر اس سے روگردانی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں، اور نہ اس پر کوئی عمل کرنے کی اس کے اندر کوئی رغبت ہے، مت اللہ تعالیٰ ومن یکفر، یہ سارے کفر کے انداز ہیں۔ تو قرآن سے روگردانی، قرآن کے احکام کو نہ لینا، وہاں پر اپنی منمانی کرنا، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل خسارہ پانے والے ہیں۔ ہم کی ضمیر یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر فصل، کہ جس کا معنی کہ یہی خسارہ پانے والے کو دوسرا نہیں۔ اور خسارہ بھی کس چیز کا؟ جو کائنات کا سب سے بڑا خسارہ، کہ ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں بڑی جنت کو کھو کر جہنم میں چلے جانا۔ تو یہ ہے قرآن سے روگردانی کا نتیجہ، اور قرآن سے جو ہے اس سے اپنا منہ پھیرنے کا اس کا جو نتیجہ، اس کا جو انداز ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ ہاں، خاسرون کافر، یعنی ظاہری بات ہے اس میں کافر بھی ہے۔ خاسرون یعنی خسارہ پانے والے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کافر سب سے پہلے خسارہ پانے والا ہے، جو کھلا کافر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی قرآن و سنت سے منہ پھیرنے والے ہیں، بدعتی ہے، مشرک ہے، اپنے اپنے طور طریقوں پر چلنے والے ہیں قرآن سے ہٹ کر، وہ سبھی اس میں آتے ہیں۔